بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذخیرہ یا حدیث میں سے ایک لمبی حدیث ہے جو بخاری شریف میں ذکر کی گئی ہے۔ اس کے شروع کے الفاظ یہ ہیں: ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ ایک شخص وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور گردن کے پیچھے اس نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، تو کسی نے اس کو دیکھا۔ اس کو دیکھنے والے نے اس کو کہا کہ آپ گردن پر ہاتھ باندھ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ سینے پر ہاتھ باندھیں اور سینے پر ہاتھ باندھ کر آپ نماز پڑھا کریں۔ اس نے کہا کہ جب میں نے نماز شروع کی تھی تو میں نے سینے پر ہی ہاتھ باندھنا شروع کیا تھا۔ میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ سینے پر ہاتھ نہ باندھا کریں، آپ ناف کے اوپر ہاتھ باندھا کریں، یہ سینے پر ہاتھ باندھنے والے غلط لوگ ہیں۔ تو میں نے اس کی بات سنی اور میں نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا تو لوگ میرے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ناف کے اوپر ہاتھ نہ باندھا کریں، یہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے والے لوگ غلط ہیں، آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا کریں۔ تو میں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا شروع کر دیا۔ پھر میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا تو لوگ میرے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ناف کے نیچے ہاتھ نہ باندھا کریں، یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے لوگ غلط لوگ ہیں، آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کریں۔ تو میں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ایک جگہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو لوگ میرے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز نہ پڑھا کریں، یہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والے غلط لوگ ہیں، آپ سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کریں۔ تو میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے، جب میں نے نماز شروع کی تھی تو میں سینے پر ہی ہاتھ باندھا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس کو بھی غلط کہا، ناف کے اوپر ہاتھ باندھے اس کو بھی غلط کہا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اس کو بھی غلط کہا، ہاتھ چھوڑ کے پڑے اس کو بھی غلط کہا۔ اب میں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ میں گردن پر ہاتھ باندھتا ہوں، جو دیکھتا وہ حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے کون سا طریقہ نکالا ہے۔ تو سب نے اپنے اپنے مدعا کی تشریح کی، دین کی تشریح کی، لیکن اس کو کوئی مستقل راہ نہ ملی، کوئی ایک عمل پر وہ نہ ٹھہر سکا۔ اس کی بنیاد کیا بنی کہ تشریح کرنے والوں نے اپنی اپنی تشریح کی، اس دین کی اپنی اپنی تشریح کی، جبکہ امام الانبیاء پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ذکر ہے، باب الدین یسر، کتاب الایمان، حدیث نمبر 29۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کے شروع کے الفاظ یہ ہیں ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ اور دین کتنا آسان ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو۔ دین اتنا آسان ہے، اس کی تشریح آپ سمجھ فرمائیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے فضائل بیان فرمائے اور حج کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور حج کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا، فحجوا، پس حج کرو، فقال رجل، پس ایک شخص نے کہا اکل عام، اللہ کے رسول کے ہر سال، اکل عام یا رسول اللہ، فسکت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، حتی قالها ثلاثہ، جہاں تک کہ اس کہنے والے نے 3 مرتبہ یہ بات پوچھی۔ فقال، بس بعد میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لو قلت، اگر میں کہتا نعم، ہاں، اگر میں ہاں کہہ دیتا، لوجبت، تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ایسا نہ کیا کرو جب تک میں کچھ نہ کہا کروں
مجھ سے پوچھا مت کرو، تم سے پہلے لوگ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، وہ اپنے انبیاء سے پوچھتے اور ان سے اختلاف کرتے، لہذا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اس میں سے جو کچھ تم کرنے کی طاقت رکھتے ہو کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات سے منع کر دوں تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ حج کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حج تم پر فرض ہے۔ تو حج کے فضائل آپ علیہ السلام نے بہت ارشاد فرمائے، بہت سے حج کے فضائل آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے دن حرمین میں بڑھنے لگیں تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ مثلا ایک شخص حج کے لیے گیا ہے، ایک شخص حرم پاک کے اندر گیا ہے 10 دن کے لیے، اور وہ اس کے دن 12 ہو رہے ہیں، اس کے دن 15 ہو رہے ہیں، اس کے دن بڑھنے لگے ہیں وہاں، تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ دیکھیں یہ بھی اسلام کی عظمت ہے۔ گندے جو فرقے ہیں نا وہ حرم کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کم سے کم وقت بھی ملے تو انکار نہ کرو۔ کتنا کم وقت؟ اگرچہ ایک دروازے سے آپ داخل ہوں اور دوسرے سے نکلیں، بس اتنا وقت آپ کو ملے تو پھر بھی آپ انکار نہ کریں۔ اور زیادہ کی حد یہ فرمائی کہ حج کریں اور عمرہ کریں۔ حج کے آپ علیہ السلام نے بہت سے فضائل ارشاد فرمائے۔ احادیث مبارکہ کے اندر کتاب الحج ذکر کی گئی ہے، اور جہاں آپ علیہ السلام نے حج کو فرض قرار دیا، فقہاء کرام نے اس کی شرائط، اس کی تفصیلات بیان فرمائیں اور اس کے فضائل بھی بیان فرمائے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ عمرہ کے بھی پیغمبر علیہ السلام نے بہت سے فضائل ارشاد فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے عمرہ کے فضائل ارشاد فرمائے الگ سے، اور پھر رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے کی الگ سے فضیلت ارشاد فرمایا ان عمرۃ فی رمضان، رمضان میں عمرہ کرنا تعدل حجۃ، حج کے برابر ہے۔ رمضان المبارک کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ رمضان المبارک کے ماہ مقدس کے اندر عمرہ بھی نہیں کر سکتا، اور حج پر جانے کی بھی اس کو طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی دین آسان ہے، یہ بھی حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، یہ بھی عمرے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، جبکہ اس کے پاس مالی طاقت نہیں ہے، اسباب مہیا نہیں ہیں اس کو۔ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دین آسان ہے، تو اس شخص کے لیے بھی دین آسان ہے جس کے پاس گزر بسر کے لیے بمشکل اسباب مہیا ہیں، وہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار میں مشہور رہا جہاں تک کہ اشراق کے وقت میں اشراق کی نماز کے 2 نفل اس نے پڑھے، تو اشراق کی نماز کے یہ 2 نفل یہ حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ حدیث پاک کے اندر تامتن کا لفظ آیا ہے کہ پورا پورا حج اور عمرے کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا من حافظ علی شفاعت الضحیٰ، جو شخص ضحیٰ کی 2 رکعتوں پر محافظت کرتا ہے، مستقل پڑھتا ہے اشراق کی نماز، غفرت لہ ذنوبہ، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 360 اعضاء ہیں انسانی بدن میں، ان کی طرف سے صدقہ ادا کیا کرو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول اتنی طاقت کہاں رکھتے ہیں ہم؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھ لینا تمہارے لیے یہ کافی، اور بھی چیزیں ذکر فرمائیں۔ تو وہ شخص جو حرمین جانے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا، اس کے لیے اسباب مہیا نہیں ہیں، وہ اشراق کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے
حج اور عمرہ کا ثواب تامتاً حاصل کر سکتا ہے۔ دین آسان ہے۔ ایک شخص ہے وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے لیکن قرآن ابھی تک اس نے مکمل نہیں پڑھا اور اس کی محنت اور کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے قرآن پاک کا ثواب ملے، تو وہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس کو ایک قرآن مجید کی ختم کا ثواب ملے گا۔ الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اس حوالہ سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی آسانی ارشاد فرمائی، فرمایا نماز مسجد میں پڑھو۔ اگر کوئی عذر ہے، مسجد میں نہیں جا سکتے، تو گھر میں ہی پڑھو، جہاں بھی ہو نماز پڑھو۔ اور اسی طرح نماز کے بارے میں اور آسانی دی، فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے نا، بیٹھ کے پڑھو۔ اگر بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے پڑھو۔ اگر لیٹ کر پڑھنے میں دشواری ہے، حرکت نہیں کر سکتے ہو، تو اشاروں کے ذریعے سے پڑھو۔ بہرحال نماز پڑھو، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے طہارت کو ضروری قرار دیا، وضو کو ضروری قرار دیا۔ فرمایا اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی کے استعمال پر آپ کو قدرت نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھو، بہرحال آپ نے نماز پڑھنی ہے، بہرحال آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ تو الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسانی دیتا ہے، دین آسانی دیتا ہے، لیکن آسانی کا مطلب احکام شریعت سے فرار نہیں، بلکہ ان کی بجا آوری میں ضرورت کے مطابق سہولت مہیا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص یسر کے نام پر، آسانی کے نام پر دینی احکام پر عمل سے ہی بچنا چاہتا ہے تو اس کا نام فرار ہے، بھاگنا ہے، یسر نہیں ہے۔ یسر کا معنی یہ ہے، آسانی کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص شرعی حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے لیکن عمل میں دشواری محسوس کر رہا ہے، تو شریعت مطہرہ اس کی ہمت اور دشواری دونوں کو دیکھ کر ضرورت کے مطابق آسانی ضرور فراہم کرتی ہے۔ ہماری فقہی تاریخ گواہ ہے کہ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ نے ہر دور میں اس وقت کی ضروریات اور عرف و تعامل کی روشنی میں مسائل کی تشریح کی ہے، اور سینکڑوں مسائل میں سہولت دی ہے۔ خاص طور پر عرف و تعامل کے تغیر، عموم بلوہ اور مصلحت عامہ کے اصولوں کے تحت جہاں بھی ضرورت محسوس کی، بخل سے کام نہیں لیا، بلکہ سہولت کے پہلو پر غور کیا کہ وہ سہولت کسی مسلمہ شرعی اصول سے متصادم نہ ہو، کہ ٹکراری نہ ہو۔ ایک اور بات کہ بہت سے لوگوں کی طرف سے علماء کرام سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے، او جی اجتہاد کرو، اجتہاد سے کام لیں، اجتہاد سے کام لے کر سہولتیں پیدا کریں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جسے دور کرنا چاہیے۔ اس مغالطے کا جواب یہ ہے کہ فقہائے اسلام کو اجتہاد کا حق حاصل ہے، وہ آج بھی اس کی حدود میں یہ عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ شرعیت کی روشنی میں اور اصول و ضوابط کے دائرے میں کوئی سہولت بنتی ہو تو اسے بتا دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی سہولت پیدا نہیں کرتے، وہ بتاتے ہیں، بناتے نہیں۔
علماء کرام سہولت بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ اسی طرح یسر کا ایک دائرہ ہے، آسانی کا ایک دائرہ ہے، اور اس کا ایک دائرہ یہ بھی ہے کہ جوں جوں انسانی صلاحیتوں اور قوتوں میں کمزوری آتی گئی، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں کے احکام آسان ہوتے چلے گئے، اور آخری امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات میں ایسی آسانیاں فراہم کی ہیں جو پہلی امتوں کو حاصل نہیں تھی۔ مثلا پہلی امتوں میں مال غنیمت استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اب اس آخری امت محمدیہ میں مال غنیمت کو حلال اور طیب قرار دیا۔ نمبر 2، پہلے قربانی کا جانور ذبح کر کے میدان میں ڈال دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی، یہی قبولیت کی علامت ہوتی۔ اب اس امت کو، امت محمدیہ کو، قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔ شریعت مطہرہ جہاں تنگی محسوس کرتی ہے وہاں سہولت دے دیتی ہے، اس لیے کہ انسان کو اس کے پیدا کرنے والے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون سا کام کر سکتا ہے اور وہ کون سا کام نہیں کر سکتا، اس کا علم اللہ کو ہی۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں کوئی مشین ہے، ہم کوئی مشین لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا کام کر سکتی ہے اور وہ مشین کون سا کام نہیں کر سکتی، کون سا کام اس کے بس میں نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ ہم مشین بنانے والی فرم سے پوچھتے ہیں کہ بنانے والی فرم ہی بہتر جانتی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی مشین سے کون سا کام لیا جا سکتا ہے اور کون سا کام وہ مشین نہیں کر سکتی۔ اسی طرح انسانی طاقت اور صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور انہوں نے اس کے مطابق شریعت کے احکام و ضوابط مقرر کیے ہیں۔ زیادہ سہولتوں کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے، سہولت کے پیچھے زیادہ پڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی انسانی صلاحیت اور قوت کمزور ہوتی ہے۔ جوں جوں اس سائنسی ترقی بڑھتی جا رہی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، اسباب اور وسائل کی سہولتیں بڑھ رہی ہیں، اسباب اور وسائل کی سہولتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی حساب سے انسان کی ذاتی صلاحیتوں میں کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ مثلا پہلے حکیم اور ڈاکٹر وہ نبض پر ہاتھ رکھ کر بیماری اور اس کے اسباب بیان کر دیتا تھا، اب معمولی بیماریوں کے تعین کے لیے ڈاکٹر صاحبان کو مختلف مشینوں کی رپورٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبان مختلف مشینوں کی رپورٹوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رپورٹ لاؤ پھر ہم دوا لکھیں۔ اسی طرح پہلے لوگ موم بتی، لالٹین کی روشنی میں لکھا پڑھا کرتے تھے، اب ایک کمرے میں ایک بلب یا لائٹ وہ لکھنے پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کمرے کو بہت روشن کر کے اس میں لکھا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے وقتوں میں سواری نہیں ہوتی تھی، سواری میسر نہیں ہوتی تھی، لوگ میل ہا میل پیدل سفر کرتے تھے، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انسانی سوسائٹی کو جوں جوں اسباب اور وسائل کی فراوانی کی سہولت ملتی جا رہی ہے، اس کی ذاتی قوت و صلاحیت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدین یسر، دین آسان ہے، دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔